مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے اس کو لواطت کہتے ہیں، اغلام کہتے ہیں، ٹھیک، بدکاری کہتے ہیں، بدفعلی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے یہ فعل لڑکوں میں عام ہو رہا ہے، بائک پر بیٹھے ہوئے ادھر جاتے ہوئے ادھر جاتے ہوئے بدی عام ہو رہی ہے۔ جانتے کیا ہے؟ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو اللہ کا آسمان لرز اٹھتا ہے اور ان دونوں پر گرنے والا ہوتا ہے، تو جلدی سے فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب تک اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تو اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ کر تلاوت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث سن لو، ایمان لرز جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گناہ گندی فلموں کی وجہ سے، جس کو آپ انگلش میں گے کہتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی وہ لڑکے جو آپس میں بدکاری کریں، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو پرندوں کی شکل میں اللہ نے بنایا ہے۔ کاش میری قوم کا جوان سن لے، اللہ کرے ایسی بدی کرنے والوں کے دل میں اللہ میری بات اتار دے۔ اے میری قوم کے جوان، تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تجھے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تجھے دیکھ کر کے لوگ جینا سیکھتے تھے، تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تیرے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ اے مسلمان جوان، تو کتنا پاکیزہ تھا کہ تو ہی فاتح بدر و حنین تھا، تو ہی فاتح کربلا تھا، تو ہی فاتح اندلس تھا، تو ہی فاتح بیت المقدس تھا۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ گندی فلموں نے تجھے اتنی گندگی پہ اتار دیا۔ مولا علی بدفعلی کرنے والوں کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کو بدفعلی کرتے دیکھو، اگر اسلامی حکومت وہاں ہو، ہر جگہ کی بات نہیں، ہندوستان کی بات نہیں، جہاں اسلامی حکومت ہو، بدفعلی کرنے والے دونوں لڑکوں کو زندہ جلا دیا جائے۔ مولا علی کا فتویٰ ان کو زندہ جلانے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ کا ایک فتویٰ حضرت عمر ابن خطاب کا ہے، ان پر دیوار گرا دی جائے۔ لیکن میرے اور تمہارے نبی کا فرمان سنو، اللہ اکبر، کیا دن دکھائے فلموں نے، کیا دن دکھائے سیریلوں نے، کیا دن دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جوان تھا جس نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ اقبال انہی جوانوں کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ کہتے ہیں آج بیت المقدس خطرے میں ہے۔ جس قوم کا جوان زنا اور بدکاری میں مبتلا ہوگا، بیت المقدس خطرے میں نہیں ہوگا۔ جس قوم کا جوان زنا اور بدکاری شباب و شباب میں مبتلا ہوگا، کیا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لٹے گی؟ اس قوم کو آن کیمرہ اللہ اکبر موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ بدکاری کرنے والوں زمین پر بدی کرنے نہیں آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرنے آئے تھے، اچھا عمل کرو۔ گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والے، نشہ کرنے والے، گناہ کرنے والے جلدی بوڑھے ہوتے ہیں، بلکہ زندہ رہ کر بھی مردے سے بدترین ان کی زندگی ہوتی ہے۔ آنکھیں بھری بھری نہیں ہوتے، گالوں پر رونق نہیں ہوتی۔ کل مسلم جوانوں کو دیکھتے تھے لوگ تو قربان ہونے کو دل چاہتا تھا۔ ایسا شباب اتر آتا تھا کہ ہزاروں گلستان کے گلاب جس کے چہروں کو اللہ اکبر نگاہ رشک سے دیکھتے تھے۔ اگر ارشد القادری کے لب و لہجے میں کہوں تو یوں کہتا ہوں کہ جب کوئی مسلم جوان کو آتا دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی کنول نے مسکرایا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے کسی بادل کی اوٹ سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے شب قدر کی صبح میں سورج طلوع ہوا ہو۔ یہ حال تھا۔ اس کی آنکھیں نہیں نرگس کے پھول معلوم ہوتے تھے، اس کے بال نہیں سنبل کا پودا نظر آتا تھا، اس کے ہونٹ نہیں لالے یمن نظر آتا تھا، اس کے دانت نہیں بلکہ درے عدن نظر آتے تھے۔ وہ چلتا تھا تو ہرنیاں چوکڑی بھرنا سیکھتی تھی۔ وہ اللہ اکبر
ٹہلتا تھا تو بدمست ہاتھی کو اللہ اکبر مستی میں چلنے کا شعور ملتا تھا، اور جب وہ دوڑتا تھا تو مور کو ناچنے کا ناز میں شعور نصیب ہوتا تھا، اس کی آنکھیں بند ہوتی تھی تو کالی گھٹاؤں کو گھٹاؤں کا شعور نصیب ہوتا تھا، اور دنیا کی دوسری قوموں کے جوان جس کو رشک کی نظر سے دیکھتے تھے وہ وہی مسلم جوان تھا۔ لیکن یہ حسن کب تک تھا؟ جب تک وہ تہجد میں رونے والا تھا، جب تک وہ صبح کو اٹھنے والا تھا، جب تک وہ طہارت سے رہنے والا تھا، جب تک وہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا تھا، جب تک وہ زبان سے سچ بولنے والا تھا، جب وہ کسی عورت پہ نظر پڑتی تو یہ سوچ کر کے نظریں نیچی کر لیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر پڑ بھی جاتی اور وہ عورت برابر کی ہوتی تو بہن کی نظر سے دیکھتا، بڑی ہوتی ماں کی نظر سے دیکھتا، چھوٹی ہوتی بیٹی کی نظر سے دیکھتا۔ اور آج نوجوانوں کا حال یہ کہ جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے ویسے آج مسلم جوانوں کا حال ہوگا۔ کل کوئی غیر مسلم جب اپنی بیٹی کو سفر میں چھوڑ کے جاتا تھا تو اپنے بھائی کو سونپنے کی بجائے کسی مسلمان کے گھر میں رکھ کر جاتا تھا۔ یہ مسلمان ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کسی کی آبرو سے کھیل نہیں سکتا، کسی کی عزت سے کھیل نہیں سکتا، یہ تھا۔ لیکن چلیں بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا؟ میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے، دل سے سننا، بچیاں بھی غور سے سنیں، اس لیے کہ یہ فعل بد بھی بچیوں میں بھی برائی عام ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کی قسم مجھے یہ باتیں کرنے کا شوق نہیں، لیکن کیا کریں جب قوم میں برائی پھیل جائے تو حق بولنا یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ حق کا اعلان کرنا یہ حیا کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے جب بتایا تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ لوگ کہتے ہیں امین القادری یہ باتیں نہ کر۔ میں نے کہا اگر جرم پر عذاب کا ذکر نہ کروں تو میری بھولی بھالی قوم بچے گی کیسے؟ یہی تو ٹوٹے پھوٹے جملے ہم قوم تک پہنچاتے ہیں، جس کے دل میں اتر جاتی ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے پرندے کی شکل میں پیدا کیا، پرندے کی شکل میں، اور ان کی چونچ ہے، باضابطہ طور پہ فرشتوں کی چونچ ہے، بعض فرشتوں کی، اور اللہ نے ان چونچ والے فرشتوں کو ان لاشوں پر مقرر کیا ہے جو بدکاری کرتے، قوم لوط سا عمل کرتے ہیں۔ ان کو آپ زمین کے کسی کونے میں دفن کرو، مکے میں، مدینے میں، بغداد میں، کربلا میں، نجف میں، ہند میں، سندھ میں، اگر وہ بدکاری کرتا تھا تو آپ نے اس کو جہاں دفن کیا اس سے پہلے کہ رات گزر جائے، رات گزرنے سے پہلے وہ فرشتے آتے ہیں جن کو اللہ نے پرندے کی شکل میں چونچ دے کے پیدا کیا ہے، اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اس کو وہاں لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں جہاں پر قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی تھی۔ اب یہ مرنے والا کہیں بھی دفن ہوگا لیکن اٹھے گا تو قوم لوط کے ساتھ اٹھے گا۔ اور بدکاری، اللہ اکبر، یہ بدکاری کا عمل وہ ہے کہ جانور بھی نر جانور کے ساتھ بدکاری نہیں کرتا، ایک ہی جانور نر کے ساتھ بدکاری کرتا ہے جس کو سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ بدکاری کرنے والے جب اٹھیں گے تو سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں